بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے پر جا کے پوچھا، بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور اللہ تعالیٰ کے شیر کی بیوی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آ گیا۔ بیٹی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ عبادت میں خلل پیدا ہونے لگا ہے۔ میرے شوہر شیر خدا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کافی دن سے کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرے کانوں میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز پڑی۔ میں یہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیٹی نے باپ کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، جو کہ آج تیسرا دن ہے بھوک برداشت کرنے کا، تو وہ مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں اٹھا لیا تو محترم ناظرین، حضرت حسین چھوٹے تھے تو ان کے منہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ڈالی تو وہ چپ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا وضو کرنے کے لیے اٹھی تو کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر گئیں۔ اللہ اکبر! وہی شہزادی جس کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، وہ جب زمین پر گری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا۔ جب اپنے لخت جگر کو زمین سے اٹھا رہے تھے تو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان، میں ایک دن بھوکی رہی تو ایک پتھر باندھا پیٹ پر، اسی طرح دوسرے دن اور تیسرے دن بھی یہی کچھ ہوا، آج میری بھوک برداشت کرنے کا تیسرا دن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک چادر پر بیٹھ گئے اور پیاری بیٹی سے فرمایا، فاطمہ، اس چادر کا ایک پلو اٹھاؤ، وہاں بہت سے سونے کے سکے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یہاں سے جتنے سکے چاہو لے سکتی ہو، اس کا حساب کتاب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر کا پلو واپس رکھتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا، بیٹا، تیرا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اے میری لاڈلی بیٹی، علی اللہ کی کتاب کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئے ہیں، میری پیاری بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ کے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کا مال و دولت بھی اشارے پر حاصل کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پہاڑوں کو سونا بنا سکتے تھے، لیکن یہ سب برداشت کیا کہ امت کے لیے ایک مثال بن سکے۔ خود غربت میں رہ کر زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے پیغمبر نے تو شان و شوکت اور خوب مال و دولت کی زندگی بسر کی اور ہم بھوک پیاس سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سورج واپس مڑ جاتا تھا۔ آپ کی انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے پر پتھر بھی بول اٹھتے تھے، لیکن پھر بھی خود مشقت کی زندگی گزاری کے ایک امت کے لیے مثالی نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔